السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے ناول کتنا سہل جانا تھا کہ دوسرے قسط کی جانب۔ سوری، حمزہ آپا نے معذرت کی۔ عفی بھائی اٹھ کر بیٹھ گئے تھے اور اب بستر پر بیٹھے بغیر پلک جھپکائے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہاؤ بیوٹیفل اینڈ انوسینٹ یو آر، کتنی معصوم اور کتنی خوبصورت۔ میں سمجھی سونی ہے۔ حمزہ آپا معذرت کر کے پلٹی تو انہوں نے جھپٹ کر ان کی کلائی پکڑ لی۔ شاید کیوپڈ نے اپنا کام کر دیا تھا، لیکن حمزہ آپا کو شاید ان کا یہ مغربی سٹائل کچھ پسند نہیں آیا تھا، سو ایک دم ہی سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ کلائی چھڑا کر پلٹ آئی تھیں اور میں پیچھے ہٹ گئی۔ اور جب وہ باہر آئیں تو میں نے غور سے انہیں دیکھا۔ سفید دوپٹہ پیشانی تک، دھلا دھلایا نکھرا نکھرا چہرہ، گلابی رنگت میں پاکیزگی کی روشنی سی۔ اور اگر وہ عفی بھائی کو بیوٹیفل اور انوسینٹ لگی تھیں تو کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ ایک بار میں نے ممی سے کہا تھا، ممی حمزہ آپا کے چہرے پر کتنی چمک اور تازگی ہے، حالانکہ نہ وہ کوئی کریمیں وغیرہ لگاتی ہیں اور نہ ہی کوئی فیشل وغیرہ کروانے کسی پارلر میں جاتی ہیں۔ دراصل بیٹا جی، یہ چمک اس لیے ہے کہ وہ 5 وقت وضو کرتی ہے اور نماز پڑھتی ہے۔ میرا خیال ہے سارا پھڈا ہی یہاں پڑ گیا تھا اگر اس روز عفی بھائی حمزہ آپا کی کلائی پکڑ کر یوں تعریف نہ کرتے تو۔ لیکن یہ بات اب میں سونی کو تو نہیں بتا سکتی، چاہے لاکھ ہمیں بے تکلفی ہو، اور ممی کے ٹوکنے کے باوجود میں انہیں سونی اور مونی ہی کہہ کر بلاتی ہوں۔ خدا جانے میرے فون رکھنے کے بعد سونی نے مونی سے کیا کہا تھا کہ وہ اسی رات کی فلائٹ سے واپس آ گیا تھا، حالانکہ وہاں مصباح بھی تھی جس سے وہ پورے 2 سال بعد ملا تھا، اور سونی کے آنے کے بعد سے تو جیسے بہت ہی مصروف ہو گئی تھی۔ 20 اپریل 1990۔ مونی ہر روز کوئی نہ کوئی پروگرام بنا لیتا ہے۔ مجھے اتنے دن سے اس نے یونیورسٹی بھی نہیں جانے دیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی ہنگامہ، شورغل، بلکہ اکثر تو وہ ممی اور ڈیڈی کو بھی گھسیٹ لیتا ہے، اور میں رات کو جب کمرے میں آتی ہوں تو اس قدر تھک جاتی ہوں کہ پھر ڈائری لکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، اور بیڈ پر گرتے ہی گھڑی ہو جاتی ہوں، اور صبح اٹھتے ہی مجھے حمزہ آپا کا خیال آتا ہے کہ وہ تو چاہے رات کے 1 بجے بھی کمرے میں آتی تو ڈائری ضرور لکھتی تھی۔ جب میری ان سے خاصی دوستی ہو گئی تھی تو میں اکثر ان کے کمرے میں ہی سو جاتی تھی، اور میں نے کئی بار دیکھا تھا انتہائی تھکن کے باوجود ڈائری لکھتے ہوئے ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک سی ہوتی تھی۔ اور مجھے اتنے دنوں بعد آج موقع ملا ہے ڈائری لکھنے کا، اور وہ بھی اس لیے کہ مونی اور سونی اپنے دوست کے ہاں ڈنر میں گئے ہیں۔ خیر 2-3 دن بعد تو مونی چلا ہی جائے گا، اور سونی بھی شاید کراچی چلا جائے، کیونکہ وہ مصباح سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ وہ جلدی واپس آئے گا۔ تب فراغت ہوگی تو باقاعدہ سے لکھوں گی، چاہے لکھنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ شروع میں تو میں نے حمزہ آپا کی تقلید میں ڈائری لکھنا شروع کیا تھا، لیکن اب مجھے خود بھی ڈائری لکھنا اچھا لگنے لگا تھا، حالانکہ میں اپنے سے زیادہ حمزہ آپا کی باتیں لکھتی ہوں۔ 24 اپریل 1990۔ آج مونی سیاچن چلا گیا ہے، اس سے قدر اداسی ہے گھر میں۔ سونی بھی آج نہ تو کورٹ گیا ہے نہ چیمبر۔ ڈیڈی بھی جلدی واپس آ گئے آفس سے، اور ممی نے آج وومن کلب کا انتہائی امپورٹنٹ ڈنر مس کر دیا ہے۔ مونی بھی ایک ہی ہے۔ جب وہ چھٹی لے کر آیا تھا تو اس سے پتہ تھا کہ اسے سیاچن جانا ہے، لیکن اس نے ذکر تک نہیں کیا تھا۔ وہ یہ سارے دن ہنسی خوشی گزارنا چاہتا تھا، اور ظاہر ہے اس کے سیاچن جانے کا سن کر سب ہی اداس ہو جاتے اور وہ اتنی بھرپور چھٹیاں نہ گزار پاتا۔ دراصل میں تو آپ سب کے ساتھ بہت یادگار دن گزارنا چاہتا تھا، اگر بتا دیتا تو۔ اس نے میری ناراضگی پر وضاحت کی تھی۔ تبھی تو سونی بھی کراچی سے بھاگا چلا آیا تھا، ورنہ میں بھی حیران تھی کہ آخر سونی مصباح کو چھوڑ کر کیسے آ گیا۔ جانے سے 2 دن پہلے ہم سب لان میں چائے پی رہے تھے، اس نے اعلان کیا، حمزہ آپا سے ملنے چلتے ہیں۔ یہ یکایک حمزہ سے ملنے کا کیا شوق چڑھا ہے؟ خواہ اتنا لمبا سفر کرو گے؟ جی چاہ رہا ہے ممی، اور پھر کتنے ہی سال ہو گئے ہمیں گاؤں گئے ہوئے۔ آخری بار دادا کی ڈیتھ پر گیا تھا، اور تب میں کوئی یہی 13 سال کا تھا۔ مونی نے وضاحت کی۔ تو اب وہاں ہے ہی کون، نہ دادا نہ دادی، ایک تمہاری پھپھو تھیں، وہ بھی 6-7 سال سے کراچی میں سیٹل ہو گئی ہیں، جب سے سیف اللہ کو وہاں جاب ملی ہے۔ بلکہ اب تو سیف اللہ نے بتایا تھا کہ وہ بہت جلد اپنا ذاتی گھر لے رہا ہے وہاں، بلکہ جب وہ یہاں آیا تھا سودا کر چکا تھا، اور گاؤں والا گھر فروخت کرنے ہی آیا تھا۔ ممی آپ بھی ساتھ چلیں، سونی کو ہمیشہ ہی موقع پر سوچتی تھی، اور حمزہ آپا کو عفی بھائی کے لیے مانگ لیں۔ حمزہ آپا، ہاں حمزہ آپا اتنی اچھی ہیں اور اتنی پیاری، اور پھر عفی بھائی بھی انہیں پسند کرتے ہیں۔ میں نے بھی سونی کی تائید کی۔ ممی، مونی بہت غور سے انہیں دیکھ رہا تھا، کیا حمزہ آپا آپ کو بحیثیت بہو پسند نہیں ہے؟ کیا آپ کے خیال میں وہ مالی لحاظ سے ہمارا ہم پلہ نہیں ہے؟
حمزہ آپا آپ کی مسز ہمدانی کی اس پر کٹی کبوتری سے تو کروڑہ درجے اچھی ہیں۔ سونی مسز ہمدانی کی بیٹی سے بہت چڑھتا تھا۔ دراصل 1 سال پہلے اس نے سونی کو اسیر کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ صبح و شام فون کرتی، کسی نہ کسی بہانے چیمبر پہنچ جاتی، مگر سونی بھی کائیاں تھا۔ بلکہ سونی سے زیادہ مصباح کی گرفت مضبوط تھی سونی کے دل پر، لہٰذا سونی سے مایوس ہو کر وہ آج کل سونی کے چیمبر میں بیٹھنے والے ایک وکیل پر مہربان ہو رہی تھی۔ نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھے حمزہ پسند نہیں ہے، بلکہ کچھ اور مسئلہ ہے۔ کیا ان کی منگنی کہیں اور ہو چکی ہے؟ شاید نہیں۔ دراصل ممی مسکرائیں، مجھے خود حمزہ بہت عزیز ہے اور مجھے خوشی ہے کہ افی نے اسے پسند کیا ہے۔ ہررا! سونی نے فوراً نعرہ لگایا، ہماری ممی گریٹ ہیں، ہمارے طبقے کی ساری ممیوں سے مختلف، ورنہ میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں سوشل اسٹیٹس کا مسئلہ وغیرہ تو آپ کو پریشان نہیں کر رہا۔ دراصل اس کا باپ عجیب سا شخص ہے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں کہ وہ صاف انکار کر دے اور حمزہ پر الزام لگا دے کہ اس نے افی کے ساتھ چکر چلایا تھا۔ میرا خیال تھا کہ افی آ جائے تو طریقے سے جا کر بات کروں، اس طرح کہ اسے گمان تک نہ ہو کہ افی حمزہ سے مل چکا ہے۔ دراصل ممی کا بھی جواب نہیں، اور ان کی پلاننگ بھی ہمیشہ غضب کی ہوتی ہے۔ یقیناً انہوں نے دل ہی دل میں کوئی پلان کر لیا ہوگا۔ دیکھو وہاں محتاط رہنا، ممی نے جانے سے پہلے تاکید کی تھی، کہیں معاملہ بگاڑ ہی نہ دینا، ٹیڑھا سا بندہ ہے، خدا کرے وہ گھر پر ہی نہ ہو۔ ویسے تم نہ ہی جاتے وہاں تو بہتر تھا۔ ممی بڑی فکر مند ہو رہی تھی۔ کنیز فاطمہ کو تو اس نے ساری زندگی پاؤں کی جوتی سے بھی حقیر جانا، پتہ نہیں بچیوں سے کیا سلوک کرتا ہے۔ بچیاں بھی تو خدا نے فراخ دلی سے دی ہیں، ایک نہ دو، پوری 8 بیٹیاں، بیٹوں کی چاہ میں ایک کے بعد ایک۔ اور اس روز پہلی بار ہمیں پتہ چلا کہ حمزہ آپا 8 بہنیں ہیں اور بھائی کوئی بھی نہیں۔ حمزہ آپا کا گھر میں دوسرا نمبر ہے، بڑی بہن امبر ہے، جس کی کم عمری میں ہی شادی کر دی گئی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ حمزہ آپا نے ان 4 سالوں میں کبھی بھی اپنے گھر یا گھر والوں کا ذکر نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ ہمارے گھر کا ہی ایک فرد بن چکی تھی۔ راستے میں نے مونی سے کہا، کس قدر خود غرض ہیں ہم، یعنی 4 سال حمزہ آپا ہمارے یہاں رہیں اور ہم نے کبھی یہ پوچھا ہی نہیں ان سے کہ ان کو کبھی کچھ الجھن یا پریشانی ہو سکتی ہے۔ ہاں واقعی سونی کو میری بات سے 100% اتفاق تھا۔ خیر، جب وہ افی بھائی کی دلہن بن کر ہمارے گھر آ جائیں گی تو تم روایتی ننھا بننے کا ثبوت دے کر اپنی سابقہ خود غرضیوں کی تلافی کر دینا۔ ویسے آپس کی بات ہے، سونی کو ہمیشہ انوکھی بات کر کے سسپینس پھیلانے کی عادت تھی۔ کیا حمزہ آپا اور افی بھائی کا کپل کچھ ناموزوں سا لگتا ہے؟ تو کیا تمہارا اور حمزہ آپا کا کپل موضوع ہے؟ مونی کو بلا سوچے سمجھے بولنے کی عادت تھی، اور اتنا عرصہ کاکول میں ٹریننگ لے کر اور لیفٹیننٹ کا رینک کندھے پر سجا کر بھی اس کی عادت نہیں گئی تھی۔ ہاں موضوع بھی ہو سکتا تھا، بشرط یہ تمہاری خالہ مصباح خاتون پہلے ہی اس دل پر حملہ آور نہ ہو چکی ہوتی۔ اب اس تاراج شدہ سلطنت میں حمزہ آپا آ کر کیا کریں گی؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ سچ تو یہ ہے کہ حمزہ آپا اور سیف اللہ اختر کا کپل بڑا سجتا ہے۔ ہاں بھئی، تلوار تو حمزہ کے ہاتھ میں ہی سجتی ہے، مونی نے قہقہ لگایا، لیکن میرا دل جیسے ایک لمحے کو ڈوب سا گیا۔ فضول کی باتیں نہیں کرو، بس حمزہ آپا ہماری بھابھی بنیں گی، ہمارے افی بھائی کی دلہن۔ سیف اللہ اختر میری اکلوتی پھپھو کے اکلوتے فرزند ہیں۔ ان کے والد یعنی ہمارے پھپھا اس وقت اللہ میاں کو پیارے ہو گئے تھے جب سیف اللہ اختر یعنی سیفی بھائی صرف سال بھر کے تھے، اور پھپھو نے ایک سیفی بھائی کی خاطر ساری جوانی بیوگی میں کاٹ دی تھی۔ حالانکہ بقول ممی کے خاندان میں ہی کئی رشتے موجود تھے، اور ان کے میاں اللہ انہیں جنت نصیب کرے پیچھے ایک گھر کے سوا کچھ نہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ سب کچھ اپنی شاہ خرچیوں اور سخاوتوں میں ضائع کر دیا، اور جو بچا وہ بھائی لے اڑے۔ دادا نے اپنی زندگی میں 2 پوتے اور بہوؤں کا بہت خیال رکھا، لیکن ان کی وفات کے بعد چچاؤں نے سیفی بھائی اور پھپھو کو اتنا اچھا نہیں رکھا ہوا تھا۔ حالانکہ ڈیڈی، دادا اور دادی نے بہت چاہا تھا کہ پھپھو ان کے پاس آ جائیں، لیکن پھپھو نہ مانی، اور بعد میں سیف اللہ کے چچا سے دادا کی کوئی بات ہو گئی تھی تو انہوں نے پھپھو اور سیفی بھائی کا آنا بالکل بند کر دیا تھا۔ میں نے اپنے ہوش میں پہلی بار سیفی بھائی کو پچھلے سال اس وقت دیکھا تھا جب وہ گاؤں کا گھر فروخت کرنے آئے تھے۔ چونکہ اب وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے تھے اور پھپھو کو وہ اپنے ساتھ ہی کراچی لے جا چکے تھے، لہٰذا انہیں چچا کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی، اور وہ ڈیڈی اور ممی سے ملنے آئے تھے۔ پھپھو اتنے عرصے بعد بھائی کے گھر آئی تھیں، ڈیڈی کے بے حد اصرار پر وہ ادھر ہی رک گئی تھیں، اور گاؤں میں کام وغیرہ سے فارغ ہو کر سیفی بھائی بھی ادھر ہی آ گئے تھے۔ انہوں نے 1 ماہ کی چھٹی لے رکھی تھی، اور وہ تقریباً 25 دن ہمارے ہاں رہے تھے۔ مونی اور سونی حسب معمول ان سے فوراً ہی بے تکلف ہو گئے تھے، بلکہ مونی نے تو جھٹ شکوہ کر ڈالا کہ اتنے سالوں سے وہ ادھر کیوں نہیں آئے تھے۔
सैफ़ी भाई की शख्सियत बड़ी पुरकशिश थी। सांवला रंग, ऊंचा लंबा कद, बड़ी बड़ी बेहद खूबसूरत आंखें जिनमें बला की चमक थी, कुशादा पेशानी, कुछ कम गो से थे, कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो इनकी आवाज़ के शहर में खो सी जाती थी। इतनी खूबसूरत, दिल में उतर जाने वाली आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। हालांकि मोनी को अपनी आवाज़ पर बड़ा मान था। लड़कियां तो मेरी आवाज़ पर मरती हैं, अगर कभी गलती से कहीं रॉन्ग नंबर मिल जाए तो इस तरह चिपक जाती हैं जैसे मक्खियाँ शीरे के साथ, जान ही नहीं छोड़ती। मगर आपकी आवाज़, सैफ़ी भाई सच सच बताइए, कितनों का खून आपकी गर्दन पर है? शायद एक का भी नहीं। हाँ, मेरा खून किसी की गर्दन पर हो सकता है। उन्होंने कौन आँखों से हमज़ा आपा की तरफ देखा था। कौन है वो हसीना महजबीना जिसकी गर्दन पर आपका खून मुतवक्का हो सकता है? अगर कोई अता पता नामो निशान मालूम हो तो इस मुस्तकबिल के जाले मुजाहिद को बताइए ताकि हिफाजती इक़दामात कर सके। अरे अरे हमज़ा आपा, आप कहाँ चली? मोनी ने लपक कर इन्हें रोक लिया। आप बैठे ना, मैं एक बड़ा ज़बरदस्त किस्सा सुनाने वाला हूँ। यार, वहाँ एबटाबाद में क्या तरहदार हसीना देखी है, पूरी अक्कड़ बक्कड़ है, वो बताने लगा। और सैफ़ी भाई इसकी बात का जवाब देने से बच गए। हालांकि कई दिन तक तजस्सुस रहा कि वो हसीना महजबीना कौन है जिसकी गर्दन पर सैफ़ी भाई का खून मुतवक्का हो सकता है। यकीनन बहुत खूबसूरत होगी। दिल ही दिल में मुझे इस नामालूम हसीना से हसद महसूस होने लगी। और मुझे मोनी की इस आदत पर गुस्सा आता रहा कि वो एक बात अधूरी छोड़कर दूसरी बात शुरू कर देता है, और बात जहाँ अक्कड़ बक्कड़ की हो वहाँ तो वो वजाहत के दरिया बहा देता है। अक्कड़ बक्कड़ खालिसतन इसकी अपनी इस्तिलाह है। जब किसी का हुदूद अरबा मशकूक हो तो वो इसके लिए अक्कड़ बक्कड़ की इस्तिलाह इस्तेमाल करता था, और हम सब खुसूसन मैं और सोनी और की इसकी तमाम इस्तिलाहों को जानते थे। इसने बेशुमार ऐसे ही ऊटपटांग लफ्ज़ ईजाद कर रखे थे जो गालिबन उर्दू की किसी लुग़त में मौजूद ना थे। अब तो खैर हमज़ा आपा भी इसके कोड वर्ड बहुत हद तक जान चुकी थी, लेकिन सैफ़ी भाई के लिए तमाम अल्फाज नए थे। चुनाचा इनके इस्तफ़सार पर वो अक्कड़ बक्कड़ का किस्सा भूलकर इन्हें अपनी लुग़त से रोशनास कराने लगा, और सैफ़ी भाई के होठों पर मुसलसल मुस्कुराहट रक़्स करती रही। और इस रोज़ मैंने महसूस किया कि इस संजीदा से शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत सस्ती है। मुझे संजीदा से सैफ़ी भाई बहुत अच्छे लगे थे, और मुझे अफसोस हुआ था कि वो इतना अरसा बाद हमारे घर क्यों आए, जबकि बकौल मौनी के वो हमारे अकलौते फुप्पी के अकलौते साहबजादे हैं और इन्हें बहुत पहले घर आ जाना चाहिए था। बस सैफ़ी भाई मुझे अच्छे लगते थे, और वो हकीकतन अच्छे भी थे। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे हमज़ा आपा के साथ सैफ़ी भाई का नाम क्यों पसंद नहीं आया था। शायद मैं चाहती थी कि हमज़ा आपा मेरी ही भाभी बने। चलो भाई, अब ये अपने चेहरे के ज़ाविये सही कर लो। सोनी अकब नुमा आईने में मुझे देख रहा था। गलती हो गई बाबा, कान पकड़ता हूँ। इसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए दूसरे हाथ से कान पकड़ा। आपकी हमज़ा आपा आपके अलावा किसी और की भाभी नहीं बन सकती। और ये कि मोनी ने लुक़मा दिया, हमज़ा आपा और अफ़ी भाई का कपल बहुत शानदार है, मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा। हालांकि बहुत सजीले होने के बावजूद पता नहीं क्यों अंदर से मुझे भी अफ़ी भाई हमज़ा आपा के लिए मौजू नहीं लगते थे। एक मशरिक़, दूसरा मगरिब, एक पूरे के पूरा अंग्रेज़, दूसरी सरतापा पक्की मुसलमान। खैर, जब आपा की अफ़ी भाई से शादी हो जाएगी तो फिर अफ़ी भाई भी इनके जैसे ही हो जाएंगे। आखिर हमज़ा आपा में इतनी सलाहियत तो है ना कि वो इनको अपने रंग में रंग लें। मैंने खुद को मुतमईन किया और गुनगुनाने लगी। छाप तिलक सब छीन लियो मुझसे नैना मिलई के। हमज़ा आपा हमें देखकर हैरान रह गईं। वो अपने बड़े से घर के बड़े सहन में खड़ी बकौल मुनी के हमारा ही इंतज़ार कर रही थी। अगर आप होश की दुनिया में वापस आ जाएं तो हम वजाहत करें कि हम इसी दुनिया से आए हैं, आलम बाला से नहीं। मोनी ने इनकी आंखों के सामने हाथ लहराए तो वो चौंक कर मुझसे लिपट गईं। सच्ची रमा, तुम सब मुझे बहुत याद आते थे, बहुत ज़्यादा, और मैं सोचती थी शायद तुम सब ने मुझे भुला दिया होगा। इनकी आवाज़ भीग गई थी, लेकिन चेहरा खुशी से दमकने लगा था। हमने आपको भुला दिया, इसलिए यहाँ तक पहुँच गए, और आपने हमें याद रखा तभी आ गई। बेवफा कौन हुआ, हम या आप? सोनी ने कहा तो उन्होंने मुझे अलग करते हुए इन दोनों की तरफ देखा। मैं कैसे आती? अजीब बेबसी थी इनके लहजे में। अब क्या जवाज़ था वहाँ जाने का? हमज़ा आपा, आप तो यहाँ आकर और भी खूबसूरत हो गई। मैंने इनके कान में सरगोशी की तो इनकी रुखसारों पर बिखरा गुलाबी रंग गहरा हो गया, और वो ऊंची आवाज़ में पुकारने लगी, अम्मी अम्मी, देखे कौन आया है। हफ्सा, फातिमा, कहाँ हो भाई? मेहमान आए हैं। और थोड़ी ही देर बाद मुख्तलिफ कोनों खुदरों से हमज़ा आपा की 6 अदद बहनें और अम्मी आ गई। वो सब की सब प्यारी थी, नाजुक, दुबली पतली और ख़ूबसूरत सी। सबसे छोटी जो
تقریباً 6-7 سال کی تھی، بے انتہا خوبصورت تھی۔ مونی نے فوراً ہی اسے لیڈی ڈیانا کا خطاب دے دیا تھا اور وہ یہ بات خطاب پا کر بہت خوش ہوئی تھی اور اس نے مونی سے ایک دم دوستی کر لی تھی اور خوب باتیں کی تھیں، جبکہ باقی پانچوں شرما رہی تھیں۔ حمزہ آپا نے سب کا باری باری تعارف کروایا تھا۔ خالہ کنیز فاطمہ بھی حمزہ آپا جیسی ہی تھیں اور غالباً ینگ ایج میں وہ بالکل حمزہ آپا کی طرح ہوں گی، لیکن اب وہ کچھ بیمار اور تھکی تھکی سی لگی تھیں اور ان کی آنکھوں میں عجیب طرح کا دکھ رچا ہوا تھا اور اس حزن نے ان کی شخصیت کو بڑا امپریسو بنا دیا تھا۔ میں اپنے شعور میں پہلی بار گاؤں آئی تھی اور پہلی بار ہی ان سے مل رہی تھی۔ مونی اور سونی کو تو انہوں نے فوراً پہچان لیا، حالانکہ وہ بھی دادا کی ڈیتھ کے بعد پہلی بار آئی تھی۔ اور یقیناً تم رما ہوں گی، انہوں نے مجھے بے حد پیار کیا۔ تمہاری ممی اور میں اگرچہ کزن تھی لیکن ہم میں بہت دوستی تھی، وہ بہت دھیمے دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ تب ہی آپ اکثر ممی سے ملنے تشریف لاتی رہیں۔ مونی نے جانے کہاں سے طنزیہ گفتگو کرنا سیکھ لی تھی۔ یقیناً کاکول میں کسی ایسے شخص سے اس کی دوستی تھی جسے طنزیہ گفتگو کرنے میں کمال حاصل تھا۔ بس بیٹا مجبوریاں، انہوں نے کچھ اتنی دل گرفتگی سے کہا کہ وہ شرمندہ ہو گیا۔ ڈوب مرو، سونی نے اسے گھورکا۔ دراصل ہمیں اس بات کا بے انتہا دکھ ہو رہا ہے کہ ہم آج تک آپ سے ملے کیوں نہیں، شرمندہ ہو کر اس نے وضاحت کری۔ حمزہ آپا ہمارے آنے سے بہت خوش ہوئی تھی۔ ہم تقریباً 12 بجے وہاں پہنچے تھے اور 2 بجے تک انہوں نے اپنی 5 عدد بہنوں کی مدد سے کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کر ڈالا تھا۔ انڈوں کا حلوہ تو مونی کو اس قدر پسند تھا کہ اس نے حمزہ آپا سے فرمائش کر ڈالی تھی کہ باقی ماندہ حلوہ وہ انہیں ساتھ ہی پیک کر دیں۔ پیٹو، میں نے اسے چھیڑا تھا لیکن حمزہ آپا نے سچ مچ نہ صرف باقی ماندہ حلوہ پیک کر دیا تھا بلکہ آلو قیمے کے کباب اور کچھ سلائس بھی رکھ دیے تھے۔ لاہور پہنچتے پہنچتے دیر ہو جائے گی، راہ میں بھوک لگے گی، یہاں بھی تم نے بڑے تکلف سے کھایا ہے۔ اسے اگر آپ تکلف سے کھانا کہتے ہیں تو جانے بے تکلفی کس سے کہا جاتا ہے ہوگا؟ سونی نے حیرت سے کہا۔ ہاں، جب کہ تم کھا رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ عین ممکن ہے کہ کل کے اخبارات میں یہ کسی قدر عجیب خبر چھپے گی کہ ایک شخص اوور ڈائٹ سے۔ اب فضول آگے کچھ مت کہنا، حمزہ آپا نے فوراً ہی مونی کو ٹوک دیا۔ ارے ہاں، مونی کو اچانک خیال آیا، وہ آپ کے جنگجو قسم کے ابا نظر نہیں آئے جن کے متعلق آنے سے پہلے میں اچھا خاصا ڈرایا گیا تھا۔ ہنستی ہوئی حمزہ آپا کا رنگ یکدم زرد پڑ گیا اور لیڈی ڈیانا نے فوراً خوش ہو کر بتایا، ابا تو امبر آپا کے گھر گئے ہوئے ہیں صاحبال، اب کل ہی آئیں گے۔ نہیں، آج ہی آ جائیں گے شام تک، حمزہ آپا نے بڑے یقین سے کہا۔ مگر وہ تو کہہ رہے تھے کل آؤں گا، لیڈی ڈیانا نے بحث کی۔ وہ ہمیشہ یوں ہی کہتے ہیں لیکن، حمزہ آپا نے بہت آہستگی سے کہا تھا لیکن میں نے سن لیا تھا مگر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تم لوگ کچھ دیر آرام کرو گے یا؟ حمزہ آپا نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ چاہتی تھیں کہ ہم لوگ زیادہ دیر نہ ٹھہریں، بلکہ میں نے 2-3 بار محسوس کیا تھا کہ باہر گیٹ کھلنے پر وہ گھبرا گئی تھیں، شاید انہیں اپنے ابا کی آمد کا خوف تھا۔ غالباً وہ انتہائی سخت گیر قسم کے تھے۔ نہیں، بس ہم جائیں گے، اب کافی لمبا سفر ہے۔ مونی بہت غور سے انہیں دیکھ رہا تھا اور شاید میری طرح اس نے بھی ان کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا تھا اور میں نے دیکھا حمزہ آپا کے چہرے پر اطمینان سا بکھر گیا تھا۔ ذرا دیر رکو، میں چائے بنا لاؤں۔ نہیں، چائے کا موڈ نہیں ہو رہا۔ ہاں، اگر قہوہ مل جائے تو پلیز۔ حمزہ آپا قہوہ بنانے چلی گئیں تو لیڈی ڈیانا نے ہمیں اپنا گھر دکھانے کی دعوت دی۔ میں نے کوئی دیہاتی گھر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سو میں فوراً کھڑی ہو گئی۔ البتہ سونی اور مونی وہیں بیٹھے رہے۔ حمزہ آپا کا گھر بہت بڑا تھا، بڑا سا کچا صحن، بڑا سا برآمدہ جس میں بڑے بڑے سرخ پایوں والی نواری پلنگ پڑے تھے اور اس بڑے برآمدے کے عقب میں بڑے بڑے ہال نما کمرے تھے جن کی چھتیں بہت اونچی تھیں اور ان پر رنگین شیشوں کا کام کیا گیا تھا۔ فرنیچر اور سامان سے پتہ چلتا تھا کہ گھر میں خاصی خوشحالی ہے، لیکن اس خوشحالی کے باوجود ایک اداسی کا غبار سا چھایا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اور یہ حصہ اختر تایا کا ہے، حفصہ نے برآمدے سے مڑتے ہوئے بتایا۔ مگر یہ حصہ تو لاک ہے۔ ہاں، اختر تایا کا انتقال تو ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ البتہ تائی اور سیفی بھائی ادھر ہی رہتے تھے، پھر سیفی بھائی نے کراچی میں جاب کر لی تو وہ تائی کو بھی ساتھ ہی لے گئے، بلکہ ابھی کچھ عرصے پہلے وہ اپنا حصہ فروخت کرنے آئے تھے لیکن ابا نے انہیں فروخت نہیں کرنے دیا کہ غیروں کو نہ لینے دیں گے۔ امی نے کہا آپ لے لیں، سیفی کو پیسوں کی ضرورت ہے، مگر ابا نے کہا میرے کون سے بیٹے ہیں جو میں جائیداد میں اضافہ کرتا رہوں۔ تو سیفی بھائی حمزہ آپا کے تایازاد ہیں اور مجھے خبر ہی نہیں، اور مجھے تو بہت ساری باتوں کا علم نہیں ہے، میں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تبھی تو اس روز جب سیفی بھائی پھپھو اور نجو چاچا کے ساتھ آئے تھے تو نجو چاچا نے حمزہ آپا کا تعارف پھپھو سے بالکل نہیں کروایا تھا
اور پھپھو نے بغیر تعارف کے ہی گلے لگا کر خوب پیار کیا تھا، اور میں نے اس بات پر قطعی غور نہیں کیا کہ پھپھو آخر حمزہ آپا کو جانے بغیر اتنا پیار کیوں کر رہی ہیں۔ یہ ہماری لٹھن ہے گڈی، نجو چاچا نے میرے گرد باہیں حمائل کرتے ہوئے پھپھو سے کہا تھا۔ تم نے تو جب اسے دیکھا تھا یہ بھابھی کی گود میں تھی۔ نجو چاچا اب بھی مجھ سے بے تحاشا پیار کرتے تھے، شادی کے بعد بھی، اور زارا چاچی نے کبھی برا نہیں مانا۔ وہ جب بھی آتے ہیں ہمیشہ کی طرح میرے لیے ڈھیروں چیزیں لے کر آتے ہیں۔ حالانکہ اب ان کی اپنی بھی 2 پیاری پیاری بچیاں ہیں، لیکن وہ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ رما تو میری لٹھن، لاڈا یا لاڈلی ہے، اور کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اور پھپھو نے مجھے گلے لگا کر پیار کیا تھا، تبھی حمزہ آپا وہاں آ گئی تھی، اور انہیں دیکھ کر پھپھو نے بے اختیار انہیں گلے لگا لیا تھا، اور سیفی بھی ہولے ہولے مسکرا کر انہیں دیکھ رہے تھے، اور خود حمزہ آپا کے چہرے پر رنگ سے اتر آئے تھے، اور میں نے اس بات پر ایک دن بھی غور نہیں کیا تھا کہ وہ پھپھو کا بے حد خیال رکھتی تھیں اور تائی جی کہہ کر بلاتی تھیں، اور اکثر جب وہ اکیلی ہوتی تو ان کے پاس بیٹھی ہولے ہولے جانے کیا باتیں کرتی تھیں۔ یعنی کہ کمال ہے، سیفی بھائی حمزہ آپا کے تایازاد ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں۔ اور جب یہ خبر میں نے مونی اور سونی کو جا کر بتائی تو وہ یوں مسکرا دیے جیسے وہ اس بات کو پہلے سے جانتی ہوں، اور میں ہی بے خبر ہوں۔ جانے میں کیوں اتنی احمق اور بے خبر سی ہوں۔ جب ساری دنیا کو ایک بات کا پتہ چل جاتا ہے تب کہیں جا کر مجھے وہ بات پتہ چلتی ہے، اور تب تک اس بات کی ویلیو ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ قہوہ پی کر ہم جانے کے لیے تیار ہوئے تو مونی نے حمزہ آپا سے کہا، چلے حمزہ آپا، سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دیجیے، کیا خبر پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو۔ اور حمزہ آپا نے جو سچ مچ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے لگی تھی ایک دم غور سے اسے دیکھا۔ سچ بتاؤ مونی، یہ اچانک 6 ماہ بعد تمہیں یہاں آنے کا کیسے خیال آیا؟ ہائے بے تابی دل، وہ دل پر ہاتھ رکھ کر جھکا۔ آپ کو کیا خبر اس دل نے کیا ادھم مچا رکھا تھا سینے کے اندر۔ صبح شام حمزہ آپا کی پکار جاری تھی، سو مجبوراً اس دن رات کے ہنگامے سے تنگ آ کر ہم نے سوچا کہ آپ کے درشن کر ہی لیے جائیں۔ ادھر دیکھو میری طرف مونی کے بچے، اور سچ بتاؤ کیا بات ہے۔ کچھ نہیں، مونی نے نظریں چرا لی۔ مونی، میں لحاظ نہیں کروں گی، کان کھینچ لوں گی سب کے سامنے۔ لیلی ڈیانا اور فاک کہہ کر منہ چھپا کر ہنسنے لگی۔ دراصل مونی نے میری طرف دیکھا، دراصل میں 2 روز تک سیاچن جا رہا ہوں، سوچا کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، اپنی حمزہ آپا سے مل ہی جائیں۔ میں ایک دم سن سی ہو گئی اور میرے اندر کوئی سیال سا بہنے لگا، اور کس قدر گھننا ہو گیا ہے یہ مونی بھی، اتنے دن ہو گئے گھر آئے اور اس نے ذکر تک نہیں کیا۔ حمزہ آپا ایک دم سے چپ ہو گئی تھی۔ خواتین، مونی نے حمزہ آپا کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا، واپس آ جائیں، وہاں کوئی محاذ تو نہیں کھلا ہوا۔ پھر بھی حمزہ آپا اداس تھی، اور انہوں نے مونی کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ حمائل شریف تحفے میں دیا تھا۔ رات بھر مونی نے مجھے ہنسانے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے اس کی کسی بات پر ہنسی نہیں آئی، اور اگر میں آتے ہی بتا دیتا کہ میں سیاچن جا رہا ہوں تو تم لوگ سب پہلے ہی اداس ہو جاتے، اور اتنے سارے یادگار دن اور خوشگوار دن کیسے گزرتے۔ گھر آتے ہی میں نے ممی کو بتا دیا تھا، اور میں نہ بھی بتاتی تو بھی اب مونی نے بتانا ہی تھا۔ ممی بہت اداس ہو گئی تھیں، بلکہ بہت روئی بھی تھیں، اور مونی انہیں بہلاتا رہا۔ لو بھائی لا، اس میں رونے کی کیا بات ہے، شہید ہو گیا تو آپ شہید کی ماں کہلائیں گی، کیا فخر کا مقام ہوگا، اور زندہ واپس آ گیا تو غازی کی ماں۔ مگر ممی کے آنسو اس کے جانے تک نہیں رکے تھے، اور اب مونی چلا گیا تھا تو اتنی اداسی ہے، حالانکہ گھر میں سبھی موجود ہیں، حتیٰ کہ نزیہ آپے بھی مونی کے جانے کا سن کر آ گئی تھیں، اور ممی کی اداسی کے خیال سے رک گئی تھی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت بوجھل ہو رہا ہے اور رونے کو جی چاہ رہا ہے۔ خدا مونی کو خیریت سے واپس لائے۔ صحیح تو کہتا ہے وہ کہ وہاں کون سا محاذ کھلا ہے جو ہم پریشان ہو رہے ہیں، بس کبھی کبھار جھڑپ ہو جاتی ہوگی۔ انشاءاللہ مونی کو کچھ نہیں ہوگا، میرا دل کہہ رہا ہے۔ 31 اپریل 1990۔ آج بیک وقت 2 اچھی باتیں ہوئیں، ایک تو مونی کا خط آیا ہے اور دوسرے حمزہ آپا آئی ہوئی ہیں۔ مونی نے بہت مزے کا خط لکھا ہے، پورے 4 صفحوں کا۔ میں نے حمزہ آپا سے مل کر اس خط کو کوئی 2-3 بار پڑھا ہے، بلکہ ابھی سونے سے پہلے بھی میرا جی چاہ رہا تھا کہ پھر ایک بار پڑھ لوں، لیکن ممی خط لے گئی تھی۔ ممی بھی کبھی کبھی بالکل متوسط طبقے کی ماؤں کی طرح بیہیو کرتی تھیں۔ مونی کا خط پڑھ کر وہ روئی بھی اور ہنسی بھی، حالانکہ مونی کے خط میں رونے والی کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے تو اتنے مزے کی باتیں لکھی ہیں کہ خط پڑھتے ہوئے حمزہ آپا بھی مسکرا رہی تھیں، حالانکہ جب وہ آئی تھی تو مجھے لگا تھا جیسے وہ بہت اداس ہوں، اور ان کا ہمیشہ تر و تازہ نظر آنے والا چہرہ مرجھایا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے حمزہ آپا، آپ کچھ پریشان لگتی ہیں۔ سونی فوراً تاڑ گیا تھا، آخر کو وکیل ہے،
نہیں تو بس سفر کی تھکان ہے۔ وہ مسکرا دی تھی، حالانکہ سفر تو وہ پہلے بھی کر کے آتی تھیں، لیکن اتنی یزمردہ کبھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ پبلک سروس کمیشن کے پیپر دینے آئی تھیں، لیکچرارشپ کے لیے۔ تمہارے ابا نے اعتراض نہیں کیا؟ ممی نے پوچھا۔ کیا تھا، لیکن پھر مان گئے۔ حمزہ آپا ازحد اداس لگ رہی تھی اور مونی کے لیے پریشان بھی، جس نے صرف پہنچنے کی اطلاع دی تھی اور پھر رابطہ ہی نہیں کیا تھا۔ لیکن پھر مونی کا خط آ گیا اور ان کی اداسی دور ہو گئی تھی، اور حمزہ آپا نے بھی مونی کا ایڈریس لے لیا تھا۔ میں مونی کو خط لکھوں گی۔ جب آدمی یوں اکیلا اتنی دور ہونا تو اپنوں کے خط اس کا حوصلہ بلند کرتے ہیں۔ حمزہ آپا کل پیپر سے فارغ ہو کر چلی جائیں گی۔ حالانکہ میں نے اور سونی نے، حتیٰ تک کہ ممی نے بھی اصرار کیا ہے کہ وہ ہفتہ بھر رک جائیں، لیکن انہوں نے کہا امی بیمار ہیں، اور پھر امبر آپا بھی آج کل آئی ہوئی ہیں۔ بیچارے فضل داد کا یہ سن کر کہ حمزہ آپا صرف ایک دن کے لیے آئی ہیں، اتنا سا منہ نکل آیا تھا۔ لو، میں نے سوچا تھا اب کچھ دنوں کے لیے سونی بھیا کی طنزوں سے نجات مل جائے گی۔ صبح و شام اتنے طنز کرتے ہیں۔ اچھا یہ کوفتے ہیں؟ میں سمجھا پتھر ہیں۔ اور یہ نہاری پکی ہے؟ واہ کیا کمال کے شے ہے! نہاری کم سوپ، پلاؤ، کیا کہنے بھیا، ایک ٹکٹ میں تو 2 تماشے، پلاؤ اور کھچڑی کا بیک وقت مزہ اٹھاؤ۔ تبو شبو سب ہنسی۔ تو فضل داد چاچا، حمزہ آپا اتنے سال یہاں رہیں، سیکھ لینا تھا نا ان سے کھانا پکانا۔ لو، سب تو میں ہی پکاتا تھا، بس کٹنگ وٹنگ تو میں کرتا تھا، بس حمزہ آپا تو صرف چمچ ہلا کر داد وصول کر لیتی تھی۔ واہ بھائی، فضل داد کا موڈ سخت آف تھا۔ تبو نے تسلی دی۔ خیر فکر نہ کرو بیگم صاحبہ، حمزہ آپا کو ہمیشہ کے لیے یہاں لانے کا پروگرام بنا رہی ہیں۔ کیا سچی؟ میں نے خود سنا تھا، وہ صاحب سے کہہ رہی تھی کہ وہ جلدی جائیں گی گاؤں کنیز فاطمہ سے بات کرنے حمزہ کے لیے، اور تبو کو کنسوئیاں لینے کی انتہائی خراب عادت تھی۔ میں اس وقت فریج سے پانی لینے آئی تھی اور ان کی باتیں سن کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی تھی کہ ممی آنٹی کنیز فاطمہ سے بات کرنے جا رہی ہیں حمزہ آپا کے لیے۔ میں نے سوچا کہ حمزہ آپا کو بتاؤں کہ ممی انہیں مانگنے کے لیے گاؤں آ رہی ہیں، لیکن پھر میں نے حمزہ آپا کو کچھ نہیں بتایا کہ سرپرائز دیں گے، اور میں نے دل میں سوچ لیا کہ ممی جب گاؤں جائیں گی تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی، اور اگر حمزہ آپا نے انکار کر دیا تو؟ میرے دل میں خوف سا بھی تھا، کیونکہ یہ بات صرف مجھے پتہ ہے کہ حمزہ آپا افی بھائی کو بالکل پسند نہیں کرتی ہیں، اور ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ گو مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے، لیکن میں اندازہ کر سکتی ہوں، کیونکہ میں کسی ناپسندیدہ شخص کے پاس چند منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی، مروتاً بھی نہیں، چاہ جائے کہ پوری زندگی گزاری جائے۔ تو یہ بات میرے لیے تھوڑی سی پریشانی کا باعث ضرور ہے کہ حمزہ آپا افی بھائی کو بالکل پسند نہیں کرتی، مگر پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ حمزہ آپا کی شادی افی بھائی سے ہی ہو۔ اگر سونی مصباح سے اٹیچ نہ ہوتا تو عمر میں حمزہ آپا سے کچھ چھوٹا ہونے کے باوجود اس کے لیے سوچا جا سکتا تھا، لیکن وہ تو ممی نے بہت بچپن میں ہی مصباح پر نظر رکھ لی تھی، اور خود سونی نے بھی۔ کاش افی بھائی کتنے اسمارٹ، خوبصورت اور شاندار تھے، اور میں تو ان کی حرکتوں کی چشمدید گواہ ہوں۔ دراصل قصور افی بھائی کا بھی نہیں ہے، اس ماحول کا ہے جس میں وہ اتنے برسوں سے رہ رہے تھے۔ ڈیڈی نے خواہ انہیں باہر بھیجا۔ اس روز حمزہ آپا نہا کر آئی تھی اور حمزہ آپا لان میں ٹہل رہے تھے، اور حمزہ آپا کے بے حد خوبصورت لمبے چمکیلے بال کھلے تھے۔ حالانکہ وہ ہمیشہ لمبی سی چٹیاں بنائے رکھتی تھی، لیکن چونکہ ان کے بال گیلے تھے اور دوپٹہ بھی انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں لپیٹا ہوا نہیں تھا، اور وہ مجھے یونیورسٹی میں ہونے والے فنکشن کا احوال سنا رہی تھی۔ ممی اپنی وومن کلب کی کسی میٹنگ میں گئی ہوئی تھیں، اور مونی سونی اپنے دوستوں کی طرف گئے تھے، اور افی بھائی غالباً سو رہے تھے۔ تبھی تبو نے آ کر مجھے فاریہ کے فون کی اطلاع دی، اور جب میں فون سن کر آئی تو افی بھائی حمزہ آپا کے بالکل قریب کھڑے تھے، اور حمزہ آپا کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ ہمہ ڈیئر، تم خواہ ناراض ہو گئی ہو، حالانکہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ مجھے اس طرح کی گفتگو قطعی پسند نہیں ہے، مگر ہمہ، انہوں نے خود ہی حمزہ آپا کا نام مختصر کر لیا تھا، تمہیں خود خبر نہیں ہے کہ تمہارا جسم کس قدر خوبصورت ہے۔ تبھی حمزہ آپا کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ رما آ رہی ہے؟ تو وہ بہت پرشوق نظروں سے حمزہ آپا کو دیکھ رہے تھے، مگر حمزہ آپا ان کی بات کا جواب دیے بغیر میری طرف بڑھ آئی تھی۔ رما، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، مجھے بہت ضروری نوٹس بنانے ہیں۔ اور افی بھائی ان پر نظریں جمائے انہیں دیکھتے رہے، اور مجھے ان کا اس طرح حمزہ آپا کو دیکھنا اچھا نہیں لگا۔ دیکھتے تو سیفی بھائی بھی حمزہ آپا کو تھے، ان کی آنکھوں میں ستائش ہوتی تھی، اور وہ حمزہ آپا کی ہر بات کو سراہتے بھی تھے، لیکن وہ اس طرح حمزہ آپا کو نہیں دیکھتے تھے جیسے افی بھائی۔ افی بھائی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور بے باکی ہوتی تھی،
جیسے وہ نظروں ہی نظروں میں اندر تک کا جائزہ لے رہے ہوں، جبکہ سیفی بھائی کی نظریں ایسی ہرگز نہیں ہوتی تھیں۔ اس روز دسمبر کی آخری شام تھی اور میں حمزہ آپا کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ حمزہ آپا کو اپنے لیے صرف ڈائری لینا تھی اور حمزہ آپا بہت خوبصورت ڈائری خریدا کرتی تھیں، ڈھونڈ کر نفیس اور بہترین پیپر والی۔ ہم اپنی شاپنگ مکمل کر کے جب وہاں آئے جہاں ہم نے ڈرائیور اور گاڑی کو چھوڑا تھا تو دونوں ہی غائب تھے اور وہاں سیفی بھائی کھڑے تھے اور ان کے پاس سونی کی آلٹو تھی۔ دراصل میں نے ڈرائیور کو گھر بھیجا ہے، آنٹی کو گاڑی کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے کھڑا دیکھا تو بھیج دیا کہ تمہیں میں پک کر لوں گا۔ انہیں مسز ہمدانی کے ہاں جانا تھا اور مجھے سیفی بھائی کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اگر ممی کو گاڑی کی ضرورت تھی تو جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو انہوں نے ممی کو کیوں نہ مسز ہمدانی کے ہاں ڈراپ کر دیا۔ لیکن چونکہ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتی اور نہ ہی کسی بات پر اتنا زیادہ غور کرتی ہوں، سو میں نے اس پر ذرا بھی غور نہیں کیا، بلکہ شاید میں سیفی بھائی کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ تم لوگ شاپنگ کر کے تھک گئی ہوں گی، کیا خیال ہے کچھ ریفریشمنٹ ہو جائے؟ حمزہ آپا خاموش رہیں، لیکن میں نے ان کی تائید کی۔ ہم تھکے تو نہیں، لیکن ریفریشمنٹ میں کوئی حرج نہیں۔ اپنے اور حمزہ آپا کے لیے لائم جوس اور میرے لیے آئس کریم کا آرڈر دیتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ کیا کیا شاپنگ کیے۔ کوئی خاص نہیں، بس میں نے شوز اور جرسی لینی تھی، اور حمزہ آپا نے ڈائری۔ کیا تم اب بھی ڈائری لکھتی ہو حمزہ؟ انہوں نے بہت اشتیاق سے پوچھا تھا اور میں نے اب بھی پر کچھ غور نہیں کیا تھا، بلکہ حمزہ آپا کے بولنے سے پہلے ہی میں نے تفصیل بتا دی تھی کہ حمزہ آپا بڑی باقاعدگی سے ڈائری لکھتی ہیں۔ بقول مونی کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، حمزہ آپا ڈائری لکھنا نہیں بھولتی۔ اچھا ہوتا ہے ڈائری لکھنا، اور بہت ساری باتیں جو ہم کسی سے کہہ نہیں سکتے، بلکہ بعض اوقات اپنے آپ سے بھی نہیں، وہ ہم ڈائری میں لکھ لیتے ہیں۔ ان کا لہجہ اتنا خوبصورت تھا، ٹھہرا گھمبیر سا، کہ میں تو بس لہجے کے سحر میں ہی کھو جاتی تھی اور میں نے کبھی معنی پر غور ہی نہیں کیا تھا، ورنہ مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ سیفی بھائی نے جواب کہا تھا تو ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ حمزہ آپا ڈائری لکھتی ہیں، اور یہ کہ مجھے تو وہ آپ کہہ کر بلاتے تھے اور حمزہ آپا کو تم، حالانکہ میں حمزہ آپا سے چھوٹی ہوں، اور یہ کہ انہوں نے حمزہ آپا سے پوچھے بغیر ان کے لیے لائم جوس کا آرڈر دے دیا تھا، جبکہ مجھ سے پوچھا تھا کہ میں کیا لوں گی۔ ظاہر ہے وہ حمزہ آپا کے سگے تائزاد تھے اور حمزہ آپا سے ہم سے زیادہ واقف تھے، اور جب میں نے گاؤں سے آ کر نزیہ آپا کو فون پر بتایا کہ اپنے سیفی بھائی حمزہ آپا کے تائزاد ہیں تو انہیں کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی، گویا میرے علاوہ سب ہی جانتے تھے، ایک میں ہی بے خبر تھی۔ اور اگلے روز میں نے ڈیڈی سے ان کی ایجنسی کی ڈائری لے لی اور گھنٹوں قلم ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی کہ آخر کیا لکھوں، میرے پاس تو لکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ جانے حمزہ آپا کیا لکھتی تھیں۔ اس رات کھانے کے بعد جب حمزہ آپا سب کے لیے کافی بنا کر لائی تھی تو سیفی بھائی نے بہت تعریف کی تھی۔ حمزہ کے ہاتھ کی کافی کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور میں نے سوچا تھا کہ میں کافی بنانا حمزہ آپا سے سیکھوں گی، مگر میں نے ان کے ہاتھ سے کافی کی پیالی لیتے ہوئے بے وقوفوں کی طرح پوچھ لیا تھا، حمزہ آپا آخر آپ ڈائری میں کیا لکھتی ہیں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا لکھوں۔ یعنی آپ رمانہ ملک، آپ ڈائری لکھیں گی؟ اب مونی ہنسنے لگا تھا۔ تب ہی تو آج ڈیڈی سے ڈائری مانگی جا رہی تھی۔ سونی نے جانے کب مجھے ڈائری لیتے دیکھ لیا تھا، پورا جاسوس ہے، یہ لکھنا لکھانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، مونی نے مذاق اڑایا۔ اور ڈائری لکھ کر تم حمزہ آپا ہرگز نہیں بن سکتی۔ میں نے مونی کی بات پر ذرا توجہ نہ دی اور حمزہ آپا سے پھر پوچھا، بتائیے نا حمزہ آپا، دل کی باتیں۔ سیفی بھائی نے آہستگی سے کہا تھا، لیکن میں نے سن لیا تھا اور شاید حمزہ آپا نے بھی، کیونکہ وہ سر نیچا کیے ہولے ہولے مسکرا رہی تھی، اور میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ دل کی باتیں کیا ہوتی ہیں اور وہ باتیں جو میں سوچتی ہوں ان میں سے دل کی باتیں کون سی ہیں اور دماغ کی کون سی۔ مگر پھر بھی میرا جی چاہتا تھا کہ میں ڈائری لکھنا شروع کر دوں اور جب سیفی بھائی کو بتاؤں کہ میں ڈائری لکھتی ہوں تو وہ کہیں، ہاں ڈائری لکھنا اچھی بات ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہتا تھا کہ میں وہ ہر کام کروں جو سیفی بھائی کو اچھا لگتا ہے، حالانکہ کوشش کے باوجود میں باقاعدگی سے ڈائری نہیں لکھ پاتی ہوں۔ ایک بار سیفی بھائی نے نہ جانے کس بات پر کہا تھا، عورت کا حسن تو لمبے بالوں میں، کوئی بھی مرد کٹے بال پسند نہیں کرتا۔ ہاں مجبوری الگ ہے، اور میں نے اپنے بال بڑھانا شروع کر دیے۔ پچھلے 7 ماہ سے میں نے بال سیٹ نہیں کروائے، حالانکہ ممی نے 6-7 دفعہ ٹوکا بھی ہے۔ رما ڈارلنگ، تمہارے بال کس قدر بے ڈھنگے ہو رہے ہیں، تم انتہائی سست ہو، مگر میرا جی چاہتا ہے میرے بال لمبے لمبے ہو جائیں، اتنے جتنے حمزہ آپا کے ہیں، گھٹنوں تک چھوتے ہوئے۔ حمزہ آپا شاید صبح کے پیپر کی تیاری کر رہی ہیں، ورنہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ ان سے جا کر پوچھوں کہ ان کے بال کس طرح اتنے لمبے ہو گئے، مگر میں انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں پہلے ہی وہ اتنی پریشان لگ رہی ہیں، کیا انہیں ممی کے ارادوں کی خبر ہو گئی؟
مگر نہیں، بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ شاید وہ اپنی ممی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اب بہت رات ہو گئی اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے، اس لیے صبح ہی پوچھوں گی ایک بار پھر، شاید اپنی پریشانی کی وجہ بتا دیں۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل اس ناول کی تیسری قسط کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔